گاڑی ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ بہت ہی شان کے ساتھ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ بلیک سکرٹ اینڈ وائٹ شرٹ، گلے میں گرے کلر کا سکارف لیے، کٹاؤ دار لبوں کو نیوڈ لپسٹک سے سجائے، آنکھوں پر بلیک چشمہ لگائے، وہ مغرور حسینہ سامنے نظر آ رہی۔ بڑی سی بلڈنگ کے آنر تھی غانیہ عثمان، عثمان انڈسٹریز کی اکلوتی وارث اور بے انتہا حسین لیکن نک چڑی۔ وہ اپنے باڈی گارڈ کے ہمراہ سامنے بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ سب امپلائیز نے کھڑے ہوتے غانیہ عثمان کو سلام کیا، لیکن اس نے کسی ایک کا بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ جتنی بڑی وہ کمپنی کی مالک تھی اتنی ہی وہ مغرور بھی تھی۔ لفٹ کے ذریعے وہ اب اوپر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک پہ سبھی نے مڑ مڑ کر اس ظالم حسینہ کو دیکھا۔ گڈ مارننگ میم۔ اس کے آفس میں انٹر ہوتے ہی زلفی صاحب نے حاضری لگوائی۔ غانی اپنی جگہ پر بیٹھتی چشمہ اتار چکی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر ذوالفقار۔ مسٹر غنی دکھائی نہیں دیے۔ اپنی سریلی آواز میں وہ ایک ہی نظر میں اپنے آفس میں موجود سب لوگوں کا جائزہ لے چکی تھی۔ میم دراصل آج وہ لیو پر ہیں، مسٹر ذوالفقار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کس سے پوچھ کر آج انہوں نے لیو لی ہے؟ اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے غانیہ نے ماتھے پر ایک بل ڈالے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں آج کہیں جانا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے۔ دیکھیں مسٹر ذوالفقار، یہ کسی کے باپ دادا کی جگہ نہیں ہے، یہ میری کمپنی ہے، غانیہ عثمان کی۔ عثمان انڈسٹری ایسے نہیں راتوں رات کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے کافی محنت ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی بھی اپنی مرضی سے لیو لے کر چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے گا بنا کسی اپروول کے، ایسے کیسے چلے گا؟ وہ تھوڑا غصہ ہوئی۔ میم وہ آپ کے پاس آئے تھے لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھی، صفائی دینی چاہیے۔ یہ ریزن ویلڈ نہیں ہے مسٹر ذوالفقار، آپ ان کو وارننگ لیٹر ایشو کر دیں، غانیہ نے قطعی انداز میں کہتے بات ختم کر دی۔ مسٹر ذوالفقار نے بے بسی سے سر ہلاتے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مسٹر ذوالفقار غانیہ کے ساتھ اب آج کی ساری میٹنگز کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہے کہ ایک دم غانیہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جو نیو پروجیکٹ تھا ڈی اسکائی کمپنی کے ساتھ، اس کا کیا بنا؟ ان کی بات پر ذوالفقار کے چہرے کا رنگ پل میں فق ہوا۔ میم وہ پروجیکٹ تو ارمان گروپ آف انڈسٹری نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ پروجیکٹ تو ہمارے پاس تھا نا، پھر انہوں نے کیسے ٹیک اوور کیا؟ غانیہ کو شوق ہی لگا۔ میم مجھے لگا سر غنی نے آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں، کیونکہ یہ بات ابھی کی تو نہیں ہے، 2 دن پرانی ہے۔ مسٹر ذوالفقار نے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کہا۔ ایک پروجیکٹ ہماری کمپنی سے دوسری کمپنی ٹیک اوور کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیٹیلز مل گئی ہیں؟ مسٹر غنی نے مجھے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی۔ آپ فون کریں اور ابھی ان کی چھٹی کینسل کریں اور انہیں یہاں میرے آفس میں بلائیں۔ غانیہ نے غصے سے لیکن دھیمے لہجے میں مسٹر ذوالفقار سے کہا۔ جی میں ابھی ان سے بات کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ ڈو یور ورک فاسٹ۔ غانیہ نے اپنی سبھی پیشانی پہ 2 چھوٹے چھوٹے بل لاتے کہا۔ مسٹر ذوالفقار نے فوراً وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ مس غانیہ کے غصے کا وہ بھی نشانہ بن سکتا تھا۔ ایک شیمپین کی بوتل کو شیک کرتے ارمان نے اپنی جیت کو سیلیبریٹ کیا۔ مسٹر فیض ملک نے بیٹی کی جیت پہ اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، انہوں نے فخر سے کہا۔ ہر طرف سے میڈیا ان کی دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہستی تو نہیں تھا، ارمان ملک تھا، ملک انڈسٹری کا اکلوتا وارث۔ آج تو جشن کا سما تھا، یہ جشن بنتا بھی تھا۔ دشمنوں کی ہار جو ہوئی تھی۔ کانگریچولیشنز مسٹر ارمان ملک۔ زینیا نے اس کے پاس آتے مبارکباد دی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ تھینکس۔ ارمان نے اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ ویل، اتنے کم وقت میں آپ نے یہ جیت کا صحرا اپنے سر سجا لیا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وہ ارمان سے کافی مروب دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ارمان نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹس میں ڈالے تھے کہ تبھی سامنے انٹرنس سے وہ ہستی آتی دکھائی دی جس کی لاپرواہی کی بدولت آج جیت اس کا مقدر بنی تھی۔ لال ساڑی میں وہ اپنا نازک سراپا لیے ہونٹوں کو ڈارک ریڈ بلڈ لپسٹک سے سجائے، اپنے بالوں کو سٹائلش سا جوڑے میں لپیٹے، بڑے بڑے آویزے کانوں میں ڈالے، گلے میں گولڈ چین جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز جگمگا رہے تھے، نازک سی کلائی میں گولڈ کی ہی بریسلٹ پہنی، وہ بہت خراما چلتی ارمان کو دیکھتی اس کے قریب آئی۔ ارمان جس وقت اپنے ارد گرد کا ہوش بھلائے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آنے پر چونکا۔ کانگریچولیشنز مسٹر ارمان ملک۔ وہی الفاظ غانیہ عثمان نے بھی دہرائے اور اپنا نازک ہاتھ اس کے جانب بڑھایا۔
ارمان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کی تیاری کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور غصے سے لب بھینچے۔ وہ اس قدر کیوں تیار ہو کر آئی تھی؟ ارمان اچھے سے جانتا تھا۔ بنا انویٹیشن کے لوگوں کی خوشیوں میں جانا شروع کر دیا ہے تم نے؟ ارمان نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے طنز سے کہا، جبکہ اس سے ہاتھ نہ ملانے پر زینیہ کو کافی مزہ آیا تھا۔ خیر، خوشی کی وجہ میں تھی، اسی لیے مجھے لگا کہ ارمان ملک کی یہ خوشی میرے بنا ادھوری نہ رہ جائے، اسی لیے مبارکباد دینے چلی آئی۔ ویل، انجوائے یور سیلف۔ خوشیوں کو ہمیشہ پورے دل سے انجوائے کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ ہماری لائف کی آخری خوشی ثابت ہو۔ غانیہ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے طنز کو ارمان نے صاف محسوس کیا۔ لگتا ہے ہار نے کچھ زیادہ ہی دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ ارمان نے بھی بدلہ پورا اتارا۔ بالکل نہیں، ایسا ہوتا تو یہاں نہ ہوتی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی کہ پھر سے پلٹی۔ اس کا بیگ سے ڈیپ گلا دیکھتے ارمان نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ جان بوجھ کر لال ساڑی پہن کر آئی تھی تاکہ ارمان کو زج کر سکے۔ اور ایک بات اور، مسٹر غنی کو خریدا تھا نا آپ نے؟ میں نے اسے فائر کر دیا ہے۔ جس طرح پروجیکٹ حاصل کیا ہے اب ان کو جاب پر بھی رکھ لیجئے گا۔ وہ ایک گال سے مسکراتی ہوئی پلٹی کے ارمان کے ایک اشارے پر تمام لائٹس اچانک سے آف ہوئیں۔ بے اختیار غانی کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ اس سے قبل ارمان اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے وہاں سے گارڈن ایریا کی بیک سائڈ پر لے گیا۔ غانیہ بری طرح جھٹپٹائی، لیکن مقابل کے پرفیوم کی خوشبو سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ارمان تھا۔ گارڈن کے بیک ایریا میں لاتے اسے پلر کے پیچھے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! وہ دبا دبا کر چلائی۔ بدتمیزی؟ ابھی تو کی ہی نہیں۔ ارمان نے اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بری طرح پیوست کیا کہ غانیہ نے اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے بچایا۔ چھوڑے مجھے، وہ جھٹپٹائی۔ اتنی تیاری کر کر آئی ہو، خراج تو پیش کرنا ہی پڑے گا نا۔ اس کی ساڑی کے بیک پہ لگے موتیوں اور ٹسلز کو زور سے کھینچ کر وہ ٹوٹ کر زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ غانیہ نے حیرت سے ان موتیوں کو بکھرتے دیکھا۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز کاندھے سے ذرا سا ڈھلکا تھا، لیکن ارمان کے سینے سے لگے ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف نہیں سرکا۔ مان! غانیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو جنونیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا اگلا وار اس کے نازک کمر تھی۔ جھٹکے سے اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے ہوئے اس کی نازک کمر پر اپنے شدت بھرے لمس کو بوچھاڑ کر گیا۔ اس کی نظر آتی گردن اور کمر پر وہ اس قدر شدت سے برسا کہ غانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کی شدت بھرے لمس پر ہچکیوں سے رو دی۔ ارمان نے پھر سے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کس نے حق دیا ہے تمہیں اتنی واہیات ساڑی پہن کر یہاں آنے کا؟ ارمان کے سخت لہجے پر غانیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے تنفر سے دیکھا۔ مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ اپنے قاتلانہ حسن کے ساتھ سامنے کھڑے سرپھرے کو دیکھتے دبے دبے انداز میں چلائی۔ ارمان نے اس کا باغی پن دیکھتے کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا، اس کے کانوں کی لو کو چومے دانتوں سے کاٹا اور ساتھ ہی اس کا آویز دانتوں سے پکڑ کر اتار کر نیچے گرایا۔ غانیہ جی جان سے لرز اٹھی۔ چھوڑے مجھے، کیوں قریب آ رہے ہیں میرے؟ قریب مت آئیں ورنہ جان لے لوں گی میں آپ کی۔ وہ خود کو ہر ممکن طریقے سے چھڑاتے ہوئے بے بسی سے بولی تھی۔ تمہارے قریب آنے کے لیے ارمان ملک کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس بار دوسرا آویزہ بھی اتار کر نیچے پھینکتا وہ اس کے کان کی لو پر کاٹ گیا۔ درد کی شدت سے غانیہ تڑپ اٹھی۔ For God's sake, مسٹر ارمان ملک، just leave me۔ آپ اپنی اتنی اہم پارٹی چھوڑ کر مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ کیوں وقت برباد کر رہے ہیں؟ جائیں اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے پاس۔ وہ اب کی بار چیخی تھی۔ خبردار، جو آواز نکلی تو یہیں کھڑے کھڑے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ کہاں ہے وہ تمہاری بی جان جو اتنی باتیں کرتی تھی؟ اب انہیں نہیں پتا کہ ان کی پوتی رات کے اس وقت کس ہولیے میں گھر سے باہر نکلی ہے؟ اب کی بار وہ صحیح غصے سے پنکارا تھا کہ غانیہ کا دل سہم گیا۔ چاہے وہ جتنی بھی بولڈ ہو جاتی، آزاد خیال ہو جاتی، خود سر ہو جاتی، کتنی ہی کامیاب ہو جاتی، کتنی ہی خود اعتماد ہو جاتی، لیکن اس کے دل میں ارمان کو لے کر ایک ڈر آج بھی قائم تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ یہاں شیر کی کچھار میں گھس آئی تھی۔ شیر بھی وہ جو زخمی تھا۔ اس کو تو بس موقع چاہیے تھا جو غانیہ نے اسے فراہم کر دیا تھا۔
اپنے لبوں کو اس قدر تیز رنگ میں رنگ کر کس کو دکھانے آئی تھی؟ وہ دانت کچ کچاتے پھنکارا۔ پارٹی میں آئی ہوں، غانیہ ہکلائی تھی۔ پارٹی انجوائے کرنے آئی ہو تو پارٹی بوائے کو بھی خوش کرو نا پھر۔ اب وہ اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کرتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے غانیہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اس کی پلکوں کی لرزاہٹ ارمان نے بخوبی محسوس کی۔ یکدم کھینچ کر اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا۔ آبشار کی طرح اس کے بال اس کی کمر پر پھیلے گئے کہ اس کے کھلتے کندن جیسے سراپے کو وہ کالی آبشار ڈھانپنے لگ گئی تھی۔ آئندہ اس حلیے میں دیکھا تمہیں تو جان سے مار دوں گا۔ اس سے 2 قدم پیچھے ہوتا وہ اس کو غصے سے دیکھتے بولا، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آنکھوں کا کاجل رونے سے پھیل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا حلیہ تو رہا ہی نہیں تھا۔ بری طرح ارمان نے اس کا حلیہ بگاڑا تھا۔ اس کی ساڑی کا بلاؤز کاندھوں سے نیچے کی طرف ڈھلک رہا تھا۔ اس کے صاف شفاف کاندھے دیکھتے ارمان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اسے تر کیا اور جھٹکے سے اپنا کوٹ اتارتے اسے پہنایا۔ اس کا سارا جسم اور اس کی خوبصورتی ارمان کے کوٹ میں چھپ گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہیں سے کار پورچ کی جانب بڑھا اور اسے اپنی گاڑی میں پٹکنے والے انداز میں بٹھایا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں ارمان؟ اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ آپ نے جو کیا ہے میرے ساتھ ابھی، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے ارمان کو دیکھتی غصے سے چلائی، جبکہ وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتا گاڑی کو جھٹکے سے ریورس کر گیا اور اسٹیئرنگ کو مکمل گھماتے زور سے ٹرن کیا کہ سیٹ بیلٹ نہ بندھنے کی وجہ سے وہ سیدھا ارمان کی گود میں جا گری۔ ارمان نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ غانیہ کو لگا وہ اچھل کے گاڑی سے باہر جا گری ہے، لیکن ارمان کی گود میں بیٹھے دھیرے سے آنکھیں وا کی تو شرمندگی کے احساس سے سر جھک گیا۔ ارمان نے اسے واپس سیٹ پر پٹخا اور آگے بڑھ کر اس کی سیٹ بیلٹ لگائی۔ اس کی اتنی نزدیکی پر جہاں غانیہ کے دل کی دھڑکنیں عجیب ہو رہی تھی، وہیں پل پل ارمان کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ سنسان روڈ پر گاڑی رواں دواں تھی۔ وہ اسپارٹ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ منع کیا تھا نا کہ کبھی ایسی ڈریسنگ مت کرنا، لیکن ضد میں آ کے ہمیشہ وہی کام کرتی ہو جس سے روکا جائے۔ ارمان کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہاتھوں کی نیلی رگیں بھی ابھری ہوئی تھیں۔ ارمان، گاڑی روکیں، مجھے نہیں جانا ہے آپ کے ساتھ، وہ بات ہمت کرتے بولی، جس پر ارمان نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ ارمان، وہ گھبرائی۔ گاڑی کی سپیڈ وہ مسلسل بڑھائے جا رہا تھا۔ غانیہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر بھی اس کی طرح کی تیز ڈرائیونگ کر چکا تھا اور اس میں اس نے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھو دیا تھا، لیکن شاید ابھی بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ مزید کچھ کھونا باقی تھا۔ وہ زار و قطار رو دی۔ اس کی مسلسل ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھتا ارمان دانتوں پر دانت رکھتا گاڑی کی سپیڈ سلو کر گیا، لیکن وہ بس روئے ہی جا رہی تھی کہ تبھی جھٹکے سے گاڑی رکی۔ غانیہ نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو عثمان ہاؤس کو دیکھتے اس کی جان میں جان آئی۔ رخ پھیر کر اس سر پھرے ملک کو دیکھا، جس کے ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے تھے، جبکہ نظریں ونڈ اسکرین پر تھیں۔ غانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ آئندہ مجھے اس حلیے میں دکھی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا پہنوں کیا نہیں، یہ میں خود فیصلہ کروں گی، آپ کی پابند نہیں ہوں میں۔ وہ بھی اب عثمان ہاؤس کو دیکھتی تھوڑا شیر ہو کر بولی تھی۔ اس کی اتنی آواز اور ہمت کو دیکھتے ارمان زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ بھی اس کے اتنے جہاں دیدہ انداز کو سمجھ گیا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتا غانیہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ تم پہنو اور کل ہی پہننا اس طرح کا بےہودہ لباس۔ ایک لفظ نہیں بولوں گا، لیکن پھر تمہیں یہاں عثمان ہاؤس میں نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھا رخصتی لے کر ملک ہاؤس لے کر جاؤں گا، اور تب تمہاری بی جان بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ اور ہاں، میں کل ویٹ کروں گا۔ تم اپنے پہناوے میں تبدیلی مت لانا، کیونکہ مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے رخصتی اور سہاگ رات کی، یقیناً تمہیں بھی ہوگی۔ اسی لیے کل لازمی اس سے بھی بےہودہ لباس پہننا۔ اتنا کہتے ارمان نے گاڑی کا دروازے کا لاک کھول دیا۔ وہ جھٹ سے نیچے اتری۔ دوسری طرف سے ارمان بھی نیچے اترا تھا، جبکہ اپنے روم میں پریشان سی بی جان ونڈو سے ان دونوں کو دیکھ چکی تھی۔ رکو، ارمان نے اس سے روکا تو وہ انہی قدموں پر تھم گئی۔ کوڈ دو میرا، ارمان نے سگریٹ سلگاتے اگلا حکم نامہ جاری کیا۔
غانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سنائی نہیں دیا؟ میرا کوٹ واپس کرو، بہت قیمتی ہے۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا کوٹ اس کے تن سے اتروا گیا۔ غصے سے اس کی جانب بڑھاتے غانیہ کی آنکھیں ایک بار پھر پانیوں سے بھر گئیں۔ اپنے کوٹ سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے پش کر گئی۔ اسی انگلی اپنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں لے کر ارمان نے بہت زور سے اس کی انگلی کو دبایا کہ غانیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اپنی انگلی کو تھامے وہ بے حس و حرکت گہرے سانس بھرتی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار یوں غانیہ کو جسمانی درد دیا تھا۔ اس کی انگلی بری طرح لال ہوئی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا سفید چہرہ اتنا لال پڑ گیا تھا۔ کوٹ غانیہ سے لیتے اس نے بیچ سڑک میں اسے پھینکا اور اس کو لائٹر سے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کوٹ نے آنکھ پکڑی۔ غانیہ سانس روکے یہ منظر دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان اس قدر بدل گیا ہے، بلکہ اسے یہی لگا کہ سامنے اس کا ارمان نہیں، کوئی اور ہی شخص کھڑا ہے۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے تن کو چھو لیا ہے اس نے، اسی لیے میری نظر میں بے مول ہو گیا ہے۔ ارمان نے ہاتھ جھاڑتے اس سے وجہ بتائی، جسے سن کر غانیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اپنی ساڑی کے بلاؤز کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ اندر بھاگی تھی، جبکہ ارمان کتنی ہی دیر وہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بی جان اسے مسلسل ونڈو سے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ غانیہ کے معاملے میں آج بھی وہ پوزیسو تھا۔ اس کی غانیہ کے لیے پرواہ دیکھ کر وہ زیر لب مسکرائی۔ وہ جتنا مرضی اس سے لاپرواہی برتتا، نفرت کا اظہار کرتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے آج بھی محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر چاہتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور اس کے معاملے میں وہ کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ سگریٹ کو جوتوں کے نیچے مسئلہ تو اسی پل اس کے موبائل پہ ملک صاحب کی کال آنے لگی۔ وہ یکٹک اس کال کو آتا دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت باپ کو لے کر کوئی جذبہ بھی نہیں ابھر رہا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا ان کا نام اپنے موبائل پر بلنک ہوتا دیکھتا اوپر آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اس خاندان کی بہو نہیں بنے گی۔ اس کا باپ قاتل ہے، میری بیوی کا، اس کی بیٹی کو میں اپنی بہو بنا لوں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں ہوگا ایسا، فیض ملک نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا۔ اس پل ارمان ملک جس قدر غصے میں آیا تھا، شاید وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ ان پلوں کو یاد کرتا وہ پھر سے اذیت میں جانے لگا تھا۔ وہ اس کے ماموں عثمان کی بیٹی تھی، اس کی جان سے عزیز تھی، اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی، اسی لیے اپنی نانی بی جان سے کہہ کر اس نے غانیہ سے نکاح کر لیا تھا۔ تب تک ایسی کوئی بات مشہور نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کا نکاح فیض ملک نے ہی بہت دھوم دھام سے کروایا تھا۔ لیکن فیض ملک نے نکاح کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ ان کی بیوی کا قاتل ان کی بیوی کا بھائی ہے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی ماما کا قتل ہوا تھا، لیکن قتل کا الزام عثمان یعنی کہ ان کے بھائی پر لگے گا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ گھمسان لڑائی کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا تھا، جب فیض ملک نے عثمان کا گریبان پکڑا تھا۔ بولو، جواب دو، کیا نہیں مارا تم نے میری بیوی کو؟ فیض صاحب غصے سے پھنکارے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں فیض بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوا، عثمان نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا، جبکہ غانیہ وہاں بت بنی کھڑی ان کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ بی جان سر تھامے بیٹھی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے مارا ہے میری بیوی کو، اپنی بہن کو۔ تمہارا دل نہیں کانپا؟ بہن تھی وہ تمہاری یار، میرے بچے کی ماں، اور آج تک میں یہی سمجھتا ہے کہ وہ ایک حادثہ تھا۔ اگر مجھے وہ سانول اور اس کی بیوی نہ بتاتے۔ فیض نے عثمان کے سب سے قابل اعتماد ملازموں کا نام لیا تو اسے بری طرح شوق لگا۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ انہیں یقین نہ آیا۔ لگا نا شوق؟ مجھے بھی لگا، جب حقیقت کھلی کہ تم ہی قاتل ہو اپنی بہن کے۔ سب کو یہی لگا، وہ سب ایک حادثہ تھا، جبکہ وہ حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ تم نے میری مریم کو دھوکے سے یہاں بلایا اور اسے مار ڈالا، فیض نے دکھ سے کہا، جبکہ عثمان تو اب تک سکتے میں تھا۔ تم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہو فیض؟ وہ بہن تھی میری، عثمان دکھ سے بولے۔ سوتیلی بہن، فیض نے سوتیلی پر زور دیا۔ اندر آتا ارمان کمرے کی دہلیز پر ہی جم گیا۔ جائیداد کی خاطر تم نے میری زندگی چھین لی مجھ سے عثمان، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ فیض غصے سے عثمان پر ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر مارتے چلے گئے، جبکہ عثمان چپ چاپ مار کھاتا رہا۔
ایک بار بھی پلٹ کر جوابی کارروائی نہ کی۔ قانیہ اپنے باپ کو یوں مار کھاتا سہن نہ کر پائی اور بیچ میں آتے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے لگی۔ اسی اثنا میں عثمان صاحب اس کو بیچ سے ہٹانے لگے کہ فیض صاحب نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی زمیں بوس ہوئی۔ فیض! عثمان غصے سے چلائے اور اس طرح عثمان کا بھی ہاتھ ان پر اٹھ گیا۔ فیض ملک کے منہ سے خون نکلا۔ اپنے باپ پہ عثمان کو ہاتھ اٹھاتا دیکھ ارمان بھی سہن نہ کر سکا اور اس نے آگے بڑھ کر عثمان صاحب کو پیچھے کی طرف پش کیا۔ وہ بھی ذرا سا لڑکھڑاتے پیچھے گرے تھے۔ بابا! قانیہ گھبرا کر ان کے پاس آئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی اپنے اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ جرت کیسے ہوئی میرے بابا کو ہٹ کرنے کی آپ کی؟ ارمان غصے سے غرایا۔ آپ کے بابا نے میرے بابا پر ہاتھ اٹھایا ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی میرے بابا کو مارنے کی؟ قانیہ بھی روتے ہوئے چلائی۔ تم چپ رہو، بیچ میں مت بولو۔ ارمان نے اسے غصے سے ٹوکا۔ کیوں نہ بولوں؟ آپ بھی تو بول رہے ہیں بیچ میں۔ قانیہ بھی دو بدو ہوئی۔ میری ماں کو مارا ہے تمہارے باپ نے، میری ماں مری ہے تمہاری نہیں۔ ارمان غصے سے پھنکارا۔ ایک پل کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ عثمان نے حیرت سے ارمان کو دیکھا۔ وہ بھی ان جھوٹی باتوں پر یقین کر گیا۔ انہیں اچانک سے قانیہ کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ کہیں جلد بازی میں مجھ سے غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا؟ انہوں نے بیٹی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آپ کی مما فوت ہوئی ہیں تو اس میں میرے بابا کا کیا قصور؟ قانیہ کی بات پر ارمان اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ ارمان، ہمیں اس فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ابھی اور اسی وقت اس کی بیٹی کو طلاق دے دو اور اس تعلق کو ختم کرو۔ فیض صاحب کی بات پر وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قانیہ نے بے یقینی سے پہلے فیض ملک اور پھر ارمان ملک کو دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ فیض ملک اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ فیض، ہوش میں تو ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بی جان غصے اور شوق سے اٹھتی بولی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے بی جان، سب ہو سکتا ہے۔ میری بیوی کے قاتل کی بیٹی ہے یہ، میں اسے کبھی بہو تسلیم نہیں کروں گا، اور آپ شکر کریں صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا۔ فیض ملک نے دانت کچ کچاتے کہا۔ آپ حد درجے گری ہوئی بات کر رہے ہیں انکل۔ میرے بابا بے قصور ہیں، وہ پپو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ تمہیں میری ایک بار کی کہی بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیچ میں مت بولو۔ ارمان اس بار اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ قانیہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ میری بیٹی کو ڈرایا یا دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ اور جو چاہے کر لو۔ عثمان صاحب قانیہ کو اپنے حصار میں لیتے بولے۔ آپ کی بیٹی بیوی ہے میری۔ ارمان غصے سے آگے بڑھا۔ اس کی قانیہ پر اس کا اپنا باپ بھی حق جتائے ارمان کو کہاں منظور تھا۔ ابھی تمہارے باپ نے رشتہ ختم کرنے کو بولا، تب تم نہیں بولے؟ اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے، جبکہ تمہارے باپ کی نظر میں یہ تمہاری ماں کے قاتل کی بیٹی ہے۔ ارمان صاحب، یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان سے کوئی تعلق رکھا جائے۔ طلاق دے کر قصہ ختم کرو، آج اور ابھی اسی وقت۔ فیض صاحب پھر سے بولے۔ قانیہ نے سہم کر انہیں دیکھا، جو ہمیشہ اس سے پیار جتایا کرتے تھے اور آج واقعی سفاکیت دکھا رہے تھے۔ قانیہ کو ان کے رویے پر بہت دکھ ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بابا، جس طرح کی دل میں نفرت اور غلط فہمی پال لی ہے اس نے، تو بہتر ہوگا تم دونوں کے راستے الگ ہو جائیں۔ عثمان صاحب نے بھی تنزن اور قطعی انداز میں کہا۔ قانیہ اپنے ساتھ کھڑے عثمان صاحب کو بے یقینی سے دیکھتی سانس روک گئی۔ اس کے بابا بھی اتنے ہی سنگ دل نکلیں گے اسے یقین نہ آیا۔ ارمان، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں میری قسم۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات بولی تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ بی جان نے ان سب کو ایک ساتھ کہتے جھٹکا دیا تھا۔ قانیہ تم اندر جاؤ۔ ان کی خاموشی پر بی جان نے قانیہ کو سب سے پہلے منظر سے ہٹانا چاہا تاکہ جلد بازی یا غصے میں ارمان کے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے۔ نہیں بی جان، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بی جان، آپ ان سے کہیں یہ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ تم؟ اس کی بات پر ارمان کو غصہ آیا تو وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھا کہ فیض صاحب نے روک لیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک قاتل کی بیٹی ہے وہ، اور قتل بھی کس کا؟ تمہاری ماں کا۔ تم اتنی آسانی سے بھلا دو گے؟ تمہارا اتنا بڑا دل ہے کہ ماں کی موت کو فراموش کر دو؟ فیض صاحب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی مکمل کوشش کی۔ ارمان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ جو فیض صاحب اسے کرنے کو بول رہے تھے وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی قانیہ پر اپنا حق وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ قانی، اندر جاؤ۔ بی جان نے غصے سے اسے پھر سے وہاں سے جانے کو بولا تو وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ایک بات؟
ارمان نے غصے سے اسے کلائی سے تھامے کمرے کا رخ کیا۔ ارمان، آر یو میڈ؟ چھوڑو غانیہ کو، عثمان صاحب بے چینی سے بولے، لیکن ارمان ہی کیا جو کسی کی سنے۔ اوپر جاتے غانیہ کو اسے کمرے میں اندر کی جانب دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف کو گرتے گرتے بچی۔ ارمان نے اسے ایک نظر دیکھتے باہر سے دروازہ لاک کیا۔ ارمان، ارمان اوپن دا ڈور پلیز، میرے بابا کو کچھ مت کرنا ارمان، پلیز سنو۔ وہ وہاں شور مچا رہی تھی لیکن کسی نے اس کی نہ سنی، اور اگلے ہی پل گولی چلنے کی آواز آئی تو غانیہ کا دل سہم گیا۔ بابا، بابا پلیز، ارمان، میرے بابا۔ وہ روتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی، اور اس کا ڈر سچ ثابت ہوا۔ عثمان صاحب نے خود پر گولی چلائی تھی، لیکن خوش قسمتی سے ارمان نے انہیں روک دیا، ورنہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے۔ عثمان، پاگل ہو گئے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ بی جان نے روتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا تو وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ بابا چلے یہاں سے۔ ارمان نے فیض ملک کی کلائی تھامے باہر کی جانب بڑھنا چاہا۔ تم نے آج اس کی بیٹی سے تعلق نہیں توڑا ارمان، لیکن اب تمہیں میری قسم ہے تم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ بھول جاؤ کہ اس خاندان سے کبھی ہمارا کوئی تعلق تھا یا اس کی بیٹی سے۔ جس دن تم نے ان کی بیٹی سے تعلق جوڑا اس دن تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ باہر آتے دل برداشتہ ہو کر بولے تھے کہ ارمان نے سر جھکا لیا، وہ جا چکے تھے۔ ارمان نے پلٹ کر ایک نظر عثمان حویلی پر ڈالی اور قدم باہر بڑھا دیے۔ وہ چھوڑ آیا تھا وہ سب گلیاں، وہ راستے، وہ منزلیں، وہ باتیں، وہ چاہتیں، وہ راتیں، وہ زندگی، وہ جنون، وہ عشق، وہ محبت کا ستارہ۔ ارمان نے کرب سے اس حویلی کو دیکھا جس میں داخل ہوئے اسے 1 سال ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ چاہ کر اس گھر کی دہلیز پار نہ کر سکا، پر وہ تعلق بھی نہ توڑ سکا اس لڑکی سے۔ وہ تو اس کی روح میں بستی تھی، اس کی روشن صبح کا چمکتا سورج تھی، اس کی محبت کا چمکتا ستارہ تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا واپس گاڑی موڑ گیا، جبکہ غانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ کس طرح آج وہ اپنا کوٹ جلا گیا تھا، اسے رہ رہ کر اس کی یہ نفرت رلا رہی تھی۔ عجیب وصیت تھی، نہ وہ اسے اپناتا تھا اور نہ چھوڑتا تھا۔ جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ فیض صاحب نے لب بھینچے اس سے پوچھا۔ ارمان اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مطمئن انداز میں باپ کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، صرف 1 سال کا ڈرامہ تھا وہ ارمان، اب تم دوبارہ اس کے قریب جا رہے ہو؟ فیض ملک نے اپنا غصہ کس طرح دبایا ہوا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑا، ارمان نے ابھی بھی سر جھکائے سرسری انداز میں کہا۔ تو پھر آج رات اسے لے کر کہاں نکل گئے تھے تم؟ فیض صاحب کی بات پر اس نے اپنا سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ فیض صاحب اس کی آنکھوں کی گہری سرخی دیکھ کر ایک پل کو چپ ہو گئے۔ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، وہ میری عزت ہے، اگر کچھ غلط دیکھوں گا تو جان سے مار دوں گا اسے، وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ تبھی بولا تھا کہ چھوڑ دو اسے، ختم کر دو اس بے نام رشتے کو۔ اگر اس دن تم نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہوتا تو آج کبھی بھی اس بات کی نوبت ہی نہ آتی۔ بابا، مر سکتا ہوں لیکن غانیہ کو اپنے سے جڑے رشتے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں جوڑوں، تو نہیں جوڑا، کوئی تعلق نہیں جوڑ رہا، قدم پیچھے لے جا چکا ہوں، آپ کی بات کا مان رکھا ہوا ہے، نہیں توڑا، لیکن اپنا حق اس سے ختم نہیں کر سکتا بابا جان۔ وہ میری ہے، صرف میری، اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ صرف ارمان ملک کی ہے، اسے کوئی اور دیکھے یا چھوئے جان لے لوں گا اس کی۔ ارمان کا جارحانہ انداز فیض صاحب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے زینیہ وہاب کے ساتھ۔ وہ اپنا قدم دروازے کی جانب بڑھا رہا تھا جب اپنے باپ کی آواز سنتا رکا۔ اس کو لگا جیسے اس کے باپ نے اس کا دل ہی نکال لیا ہو۔ وہ جھٹکے سے ان کی جانب پلٹا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ارمان ملک کے ماتھے پر فکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں رکھو گے، لیکن یہ بھی طے ہوا ہے کہ تم اسے رخصت کر کے گھر نہیں لاؤ گے، تو ٹھیک ہے، وہ رہے تمہارے نکاح میں اپنے باپ کی دہلیز پر، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آگے نہیں بڑھو گے۔ زینیا وہاب ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ہمارے ہم پلہ بھی ہیں، وہ لوگ تمہیں پسند بھی کرتی ہے اور یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تمہیں اس رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس سے تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی اور اس لڑکی کو بھلانے میں بھی۔ فیض ملک کی بات سنتے ہوئے ارمان صرف انہیں دیکھے گیا، جبکہ چہرے پر تاثر سے پاک تھا۔ آپ میرا بڑا امتحان لے رہے ہیں بابا جان، ارمان نے کچھ توقف کے بعد ان سے کہا۔ امتحان تو میرا ہوا ہے ارمان، تمہاری ماں کو کھویا ہے میں نے، صرف اور صرف اس جائیداد کی وجہ سے، لیکن میں وہ سب کچھ بھول گیا ہوں تمہاری وجہ سے، بی جان کی وجہ سے، کیونکہ میں آپ دونوں کو دکھ نہیں دینا چاہتا اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی مجھے دکھ نہیں دو گے۔ فیض ملک نے بہت طریقے سے بات کرتے ہوئے ارمان کو اپنے حق میں ہموار کیا۔ ارمان جاتے ہوئے ان کی پشت دیکھنے لگا۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے، ماما کی موت کو بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے لیے اتنا کیا تھا کہ اسے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ غانیہ کو طلاق دے۔ اب مجبوراً اسے اپنے بابا کی بات ماننی ہی پڑنی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد پھر سے ملک ہاؤس میں ہر طرف روشنیاں عروج پر پھیلی ہوئی تھیں، خوشیوں کی کلکاریاں تھیں، اور کیوں نہ ہوتی۔ فیض ملک کے اکلوتے بیٹے کی آج منگنی تھی، وہ بھی زینیا وہاب کے ساتھ۔ فیض ملک نے بہت بڑے پیمانے پر فنکشن ارینج کیا تھا۔ ارمان ملک بہت سنجیدہ انداز میں وہاں پر ایک طرف کھڑا اس ماحول کو دیکھے جا رہا تھا، جس میں وہ وہاں بظاہر تو موجود تھا، لیکن اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ وہ دل تو صرف ایک ہی لڑکی کے نام پر دھڑکتا تھا، غانیہ عثمان۔ اسٹیج پر اناؤنسمنٹ ہوئی تو ارمان کو مجبوراً وہاں پر جانا پڑا۔ اب رنگ سیریمنی ہونے والی تھی۔ ارمان ملک کو فیض ملک نے رنگ دی تاکہ وہ زینیا کو پہنا سکیں۔ زینیا اس وقت بلو کلر کی میکسی پہنے، چہرے پر مسکان سجائے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے دل کا ارمان پورا ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ارمان ملک کو بے انتہا چاہتی تھی اور دعائیں ایسی بھی قبول ہوتی ہیں اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سب اس کے بابا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ آج ارمان ملک اس کا بننے جا رہا تھا۔ رنگ ارمان ملک کے ہاتھ میں ہی تھی، ابھی اس کو پہناتا کہ اس کے ہاتھ سے رنگ گرتی ہوئی اسٹیج سے نیچے کی جانب لڑکتی ہوئی کسی کے قدموں میں جا کر ٹھہری۔ سب کی نظریں بیک وقت اس ہستی پر اٹھی۔ ارمان تو اسے دیکھتا ہوا دنگ رہ گیا۔ وہ پھر سے آج اس کے سامنے موجود تھی، لیکن آج اس کا سوگوار روپ دیکھتے ارمان کا دل کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس کی روئی بھی آنکھیں اور چہرے پر احساس سے آری تھا۔ اس نے جھک کر وہ رنگ اٹھائی اور اسے لیے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ غانیہ نے رنگ ارمان کا ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ یہ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں ارمان ملک، ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایک دن سب کچھ کھو جاتا ہے، وہ رندھے لہجے میں بولی، جبکہ اس کا وہاں موجود ہونا ارمان کو بہت تکلیف دے گیا تھا۔ فیض ملک غانیہ کو وہاں دیکھتے بری طرح غصے میں آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو وہاں سے کہیں غائب کر دیتے۔ کتنی مشکل سے انہوں نے ارمان کو اس منگنی کے لیے راضی کیا تھا، اور اب پھر سے اس کے راستے میں یہ لڑکی رکاوٹ بن رہی تھی۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے زینیا کو رنگ پہنائی۔ غانیہ کو لگا کہ اس کا دل کسی نے نکال لیا ہو۔ تمہاری باری ہے زینیا، پہناؤ نا، غانیہ نے اپنے دل کا درد دبا کر مسکرا کے کہا۔ زینیا نے بھی ارمان کو رنگ پہنائی تو ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ دونوں کا یہ رشتہ کسی کی نظر کا شکار نہیں ہوگا۔ غانیہ نے ایک نظر فیض ملک کی جانب دیکھتے پورا اعتماد انداز میں کہا۔ اب جیسے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں ارمان ملک، ٹھیک ویسے ہی مجھے بھی حق ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اتنی دیر خاموش کھڑے ارمان نے اس کی اس بات پر اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ انوار صاحب، غانیہ نے ارمان کی جانب سپاٹ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے وکیل کو آواز دی، جو پلک جھپکتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ ان کے ہاتھ سے ایک فائل لیتے ہوئے ارمان کی جانب بڑھائی۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان پیپرز پر سائن کرنا ہوں گے، غانیہ نے پورے اعتماد سے ارمان ملک کو فائل دیتے ہوئے کہا۔ ارمان ملک نے اسے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا اور فائل کو کھولا۔ سب کی نظریں ارمان ملک پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ارمان کی سوچ کے عین مطابق وہ پیپرز خلا کے ہی تھے۔ ارمان نے اس فائل پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو سخت کیا اور ایک سخت نگاہ سامنے کھڑی اپنی منکوہا پر ڈالی۔
جس کی اتنی جرت ہوئی کہ آج وہ سب کے سامنے اسے خلا کے پیپر دینے آ گئی۔ غانیہ بنا پلکیں جھپکے سامنے کھڑے اس شخص کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے سب سے لڑ کر غانیہ سے نکاح کیا تھا، آج وہ کتنی آسانی سے کسی اور کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، اور غانیہ کو اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ خود راستہ ایک کرنے والا آج راستے بدل رہا تھا۔ امید کرتی ہوں دوسرا نکاح کرنے سے پہلے ان پیپرز پر سائن کر دیں گے، غانیہ نے آنکھیں چھوٹے کرتے ہوئے ارمان کو کہا اور اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ان پیپرز کی صورت میں تم نے میرے سامنے ایک سوال کھڑا کیا ہے، بنا جواب لیے کیسے جا سکتی ہو تم؟ ارمان کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے جبکہ سب کو ایک نیا تماشا دیکھنے کو مل گیا تھا۔ زینیہ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی۔ اسے یہاں پر غانیہ کی موجودگی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس کے اچھے بھلے ایونٹ کا غانیہ نے یہاں آ کر بیڑا غرق کر دیا تھا۔ بہت تفاخر سے ارمان اسٹیج سے نیچے اترا اور غانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ غانیہ نے پرشوق نگاہوں سے ارمان کی جانب دیکھا۔ ارمان نے فائل میں سے پیپرز نکالتے ہوئے اس کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن غانیہ کے چہرے پر ذرا سی بھی حیرت نمودار نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان ان کاغذات کے ساتھ یہی کرے گا۔ ارمان نے وہ تمام پیپرز ہوا میں اچھال دیے۔ ملک صاحب نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے بیٹی کی جانب دیکھا۔ تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی، اور اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لو، اور آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت مت کرنا۔ ارمان کے سرد لہجے پر ایک پل کو غانیہ کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ارمان کو دیکھنے لگی۔ مجھ پر پابندی لگانے والے، آپ خود آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ منگنی کر کے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اب کچھ نہیں بچا۔ وہ رشتہ جو آپ کی مرضی سے بنا تھا، کسی اور کے ساتھ خود کو جوڑنے کے بعد ہمارا رشتہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ابھی ارمان کوئی جواب دیتا کہ اسی وقت وہاں پر بی جان کی آمد ہوئی۔ بی جان کے اچانک آمد پر ارمان سمیت فیض ملک بھی حیران رہ گئے۔ بی جان نے آگے بڑھ کر ارمان کو سخت گھوری سے نوازا۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بی جان کی بات پر ارمان نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ دادی پوتی تماشا بند کریں اور جائیں یہاں سے، فیض ملک نے بیچ میں آتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ تماشا ہم لگا رہے ہیں یا تم باپ بیٹا لگا رہے ہو؟ میری پوتی کا حق مار کر تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ کس کی اجازت سے یہاں کھڑا ہو کر اس لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا ہے؟ بی جان کی غصیلی آواز پر فیض ملک بھی لب بھینچے رہ گئے۔ ارمان ملک کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان ملک اپنا ہر فیصلہ خود کرتا ہے۔ ارمان ملک نے اپنے باپ کو سرخرو کرتے ہوئے بی جان کو جواب دیا۔ ایسی بات ہے تو غانیہ عثمان بھی اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور اب میرا ہی فیصلہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مزید کسی بھی تعلق میں نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے طلاق۔ غانیہ ارمان ملک، ارمان کی غصیلی آواز پورے ہال میں گونجی تھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا، لیکن تم ہمیشہ وہی کرتی ہو جس سے میں منع کرتا ہوں، اور یہ میری نرمی کا جو تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بہتر ہوگا کہ خود پر قابو رکھو، ورنہ ایسی جگہ ماروں گا کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ آخری الفاظ اس نے اس کے قریب ہوتے سرگوشانہ انداز میں کہے تھے۔ اس کی بات پر غانیہ کا چہرہ شرم و حیا سے گلال ہوا تھا۔ دل بھی تھا کہ دھڑکے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص واقعی بے باک تھا۔ اپنے لفظوں سے وہ ہمیشہ ہی غانیہ کو الجھا کر رکھ دیتا تھا، بلکہ باتوں کے علاوہ اب وہ اپنے عمل سے بھی اسے یہ ضرور باور کرواتا تھا کہ اس پر سب سے زیادہ حق ارمان ملک کا ہے۔ ایک طرف مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں تو دوسری طرف آپ میرا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، کیا یہ زیادتی نہیں؟ غانیہ نے تیکھے انداز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے حق کی بھیک مانگنے کی، چلو یہاں سے، اب تم سے اور تمہارے بیٹے سے عدالت میں ملاقات ہوگی۔ فیض ملک سے غصیلے انداز میں بولتی بی جان ارمان کو انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ بی جان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ورنہ آپ سب میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھے۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے بولا۔ ارمان ملک، تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، میری غانیہ سے دور رہنا۔ آپ جہاں باپ نے بولا کٹ پتلی کی طرح وہاں رشتہ جوڑ لیا، کل کو باپ کے کہنے پر تم میری غانیہ کو بھی چھوڑ دو گے تو اب چھوڑ دو۔ بی جان، ارمان نے دانت پیستے ان کی جانب قدم بڑھائے۔
سب حیرت زدہ اس سر پھرے کو دیکھ رہے تھے جو اتنے آرام سے کسی اور لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا تھا، جبکہ اپنی منکوہا کے لیے وہ حد درجے پاگل ہو رہا تھا۔ غانیہ کو مجھ سے الگ کرنے کا مطلب ہے میری موت۔ اس کی بات پر غانیہ اور بی جان سمیت فیض ملک نے بھی دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ جب تک اس وجود میں سانسیں چل رہی ہیں آپ کی پوتی کو تو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب ایک ہی حل ہے، مجھے مار دیں، ویسے ہی جیسے میری ماں کو وہ کرب اور درد میں مبتلا ہوتا اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ بی جان نے دانت پیستے فیض ملک کی جانب دیکھا، جس کی ایک ضد کی وجہ سے غانیہ اور ارمان دور ہو گئے تھے۔ غانیہ کا ہاتھ تھامے اس بار وہ بنا کچھ کہے ملک ہاؤس سے باہر نکل گئیں۔ یہ سب کیا تھا مسٹر ملک؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ارمان غانیہ کو ڈیورس دے دے گا۔ اسی بیچ میں زینیا کی منگنی ارمان سے کی گئی ہے، لیکن آپ کے بیٹے نے تو صاف لفظوں میں اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، تو پھر آگے کیا میری بیٹی اس لڑکی کی سوتن بن کر اس گھر میں آئے گی؟ زینیا کے والد نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا، جبکہ ان کی بات سنتے ارمان نے سختی سے لب بھینچے باپ کو دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ آپ کو کہا تھا مجھ سے میری غانیہ کو الگ کرنے کا مت سوچیے گا بابا جان، لیکن آپ تو ان سے منگنی ہی اس شرط پر کی ہے کہ میں غانیہ کو… ارمان نے بات ادھوری چھوڑی۔ مسٹر عزیز، ایک بات کلیئرلی سن لیں، میں ایک چھوڑ 10 منگنیاں کر لوں، ایک چھوڑ 10 نکاح کر لوں، لیکن میں غانیہ کا تھا، ہوں اور اسی کا رہوں گا، ٹھیک ویسے جیسے وہ میری ہے۔ ارمان نے قطعی انداز میں کی یہ بات ختم کر دی۔ تو بیٹا میری بیٹی کی زندگی برباد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی طنزیہ انداز میں بولے۔ ارمان نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اتار کر عزیز صاحب کے ہاتھ میں رکھی۔ لیں، بچ گئی آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے۔ وہ بھی کون سا کم تھا؟ ایٹ دا اسپاٹ فیصلہ لینے والوں میں سے تھا ارمان۔ فیض صاحب نے غصے سے بھرے، پلیز بابا، اب اور نہیں۔ آپ مجھے اور ان کو، ہم دونوں کو دھوکے میں رکھ کر یہ منگنی کروا رہے تھے، لیکن اب نہیں۔ اور پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سے کہ اس سب کو ختم کر دیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، غانیہ میری زندگی سے کبھی نہیں نکلے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے تو میرے مرنے کی دعا کریں۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ عزیز صاحب نے اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے اپنی بیٹی کی انگلی سے ارمان کے نام کی انگوٹھی نکال کر فیض ملک کی طرف زوروں سے پھینکی، جو ان کے قدموں میں آ کر گر گئی۔ وہ حیرانی سے عزیز صاحب کو دیکھنے لگے۔ زینیا جو باپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے غصیلے بھرے انداز کو دیکھتے ہوئے بالکل خاموش ہو گئی۔ مسٹر عزیز اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ ان کے ساتھ آئے مہمان بھی ان کے ساتھ ہی نکلتے چلے گئے۔ جہاں کچھ دیر پہلے روشنی ہی روشنی بکھری تھی، اچانک وہاں سب کچھ بکھر گیا۔ غانی، بس میری بچی، آج کے بعد نہیں رونا، جتنا رونا تھا رو لیا، جتنی تکلیف سہنی تھی سہ لی، اس رشتے کے ساتھ جتنی وفا کرنی تھی تم نے کر لی، اب بس، اب اور نہیں۔ میں اب اپنی پوتی کو مزید دکھ میں نہیں پلتا ہوا دیکھ سکتی۔ ارمان ملک کو اگر کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کرنا ہے، تو اسے تمہیں چھوڑنا ہوگا، اور یہی میرا فیصلہ بھی ہے۔ پلیز بی جان، ایسے تو نہ کہیں۔ مانا کہ میں آپ کے کہنے پر وہاں گئی تھی، وہ پیپرز بھی اس کو دیے، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ اگر اس نے سائن کر دیے تو پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں، لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ اس نے سائن نہیں کیے، اس کا مطلب ہے وہ آج بھی مجھ سے… بس کر دو غانیہ، اور کتنا خوش فہمیوں میں جینے کی کوشش کرتی رہو گی؟ 1 سال سے تم نے اپنے اوپر جو خول چڑھا رکھا ہے اب آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم واپس وہی بن جاؤ، میری ایسی غانیہ جسے کوئی توڑ نہ سکے، کوئی بکھیر نہ سکے۔ کیوں غانیہ، کیوں تم ارمان ملک کو دیکھ کر کمزور پڑ گئی؟ اس 1 سال میں تم تو بہت مضبوط بن گئی تھی میری جان، پھر کیوں تم آج اتنی کمزور پڑی ہو کہ اس شخص کی طلب ہونے لگی ہے تمہیں؟ بی جان، یہ سچ ہے کہ 1 سال نے مجھے کافی بدل دیا ہے، لیکن میرے دل میں جو محبت، جو چاہت، جو عزت ارمان کے لیے ہے، وہ آج بھی کم نہیں ہوئی۔ بابا کے جانے کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی تھی، شاید مر جاتی اگر میرے نام کے ساتھ ارمان کا نام نہ جڑا ہوتا۔ اس کے نام کا آسرا ہی تھا کہ میں واپس اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، بابا کا بزنس سنبھالا، لیکن اتنا یہ بھی سچ ہے کہ یہ سب ارمان کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہے۔ آپ جانتی ہیں بی جان، جس دن یہ نام ہٹا اس دن غانیہ کی آخری سانس ہوگی۔ غانیہ، کیوں دیوانگی والی باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا وہ کسی اور سے منگنی کر رہا ہے،
اس کے باوجود بھی تم اس کا انتظار کرو گی؟ خود کو تکلیف دے رہی ہو، تم ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ بی جان نے اس کے چہرے پر پیار دیتے ہوئے بے بسی سے کہا، بی جان، آپ ہی تو چاہتی تھی کہ ہم ایک ہو جائیں، پر تب میں انکار کرتی آئی، اور آج جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایک ہونا ہے تو آپ میری بات نہیں سن رہی۔ وہ رو دی۔ کیسے ایک ہونا ہے؟ کیسے ایک ہونا ہے مجھے یہ بتاؤ نا قانیہ، کیسے؟ تم کیوں ناممکن باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ شخص اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کو شامل کر چکا ہے، پھر تمہاری گنجائش کہاں نکلتی ہے اس کی زندگی میں کہ تم اور وہ ایک ہو سکیں؟ اچھا چھوڑو، ان سب باتوں کو چھوڑو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جاؤ ریسٹ کرو۔ بی جان نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہتے اسے کمرے کی جانب بھیجا۔ وہ اب کی بار چپ چاپ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر زمین پر بیٹھی، ہاتھ آگے بڑھا کر دراز میں سے اپنے نکاح کا البم نکال کر ان تصویروں میں وہ دونوں کتنے خوش تھے، ایک دوسرے کے سنگ کھڑے تھے، وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، لیکن آج اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ وہ اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ اس البم کو سینے سے لگائے وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتی۔ بہت ظالم انسان ہو تم ارمان ملک، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ میرے بابا پر جھوٹا الزام لگایا، 1 سال کے لیے مجھ سے دور رہے اور لوٹے تو کسی اور سے منگنی کرنے لگے۔ بے وفا انسان۔ وہ ہچکیاں ہوں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ باپ اور ماں کی تصویر کو اٹھائے اپنے لبوں سے لگایا۔ آئی مس یو بابا، ماما، کاش آپ میرے ساتھ ہوتے تو آج میں اس قدر اکیلی نہ ہوتی، اتنی تکلیف میں نہ ہوتی۔ بابا، آپ مجھے یوں روتا دیکھتے تو کتنا تڑپ جاتے نا۔ 1 سال سے خود پر سختی کا خول چڑھائے رکھا تاکہ کوئی مسز ارمان ملک کے قریب نہ آ سکے، خود کو سینت سینت کر ارمان کے لیے سنبھال کر رکھا، اور ارمان نے کیا کیا؟ کتنی آسانی سے میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ آئی ہیٹ یو ارمان ملک، آئی ہیٹ یو۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس دوران دروازہ کھلنے کی آواز اسے بالکل سنائی نہ دی، لیکن ارمان ملک کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑکنے لگا، لیکن پھر بھی وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ ارمان اس کے نزدیک جا کر زمین پر بیٹھتا، خود بھی بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا گیا اور اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جو اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ آج کتنی تکلیف میں تھی وہ، صرف ارمان کی وجہ سے۔ اس کی خاموشی پر غانیہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو آنکھیں مزید آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی اپنے نکاح کی البم پر نگاہ جا ٹھہری تو ارمان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ نکاح کی البم اٹھائے رو رہی تھی، مطلب اسے بھی ارمان کی طلب تھی، چاہت تھی، محبت تھی۔ محبت کا جو ستارہ ارمان کے دل میں روشن ہوا تھا، اس کی روشنی غانیہ کے دل تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ جائے یہاں سے۔ وہ غصے سے اس البم کو جھپٹتے ہوئے بولی۔ جانے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی اسے اپنی طرف کھینچتے محبت سے بولا۔ آئے ہی کیوں ہیں؟ اپنی نئی نویلی منگیتر کو چھوڑ کر، اور آپ نے تو قسم کھائی تھی نا اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ آج وہ ارمان سے سارے حساب کتاب بے باک کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ تم روکو گی؟ ارمان نے اسے اپنا قریب کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ غانیہ کا دل یکدم بری طرح دھڑکا۔ پتہ نہیں کیوں نکاح کے بعد جب بھی اکیلے میں ملا ہمیشہ ہی اس طرح بے باک ہوتا جا رہا تھا کہ غانیہ کو اس سے اب خوف آنے لگا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو کتنی بری طرح بیہیو کیا تھا، صرف لال رنگ کی ساڑی پہننے پر۔ آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، اب میں نے کوئی ایسا گھٹیا لباس نہیں پہنا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ وہ نظریں چراتے خفگی سے بولی۔ کس نے منع کیا ہے پہننے سے؟ پہن سکتی ہو، جو چاہے پہن سکتی ہو، لیکن صرف میرے لیے۔ تمہیں دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں چھونے کا حق صرف ارمان ملک کو ہے۔ وہ جنونی انداز میں اس کے گرد باہیں پھیلاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اور ارمان ملک کو چھونے کا حق سب کو ہے کیا؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ ارمان اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے بازو پہ انگلیوں کی ٹریسنگ کرتا وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کی خاموشی پر غانیہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ غانی، تم جانتی ہو کسی اپنے کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ وہ سر جھکایا اس کے بازو پر مسلسل انگلیوں کی ٹریسنگ کرتے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔
جانتی ہوں، میں نے ماما بابا کو کھویا ہے ارمان، وہ روندھے لہجے میں بولی، لیکن اس کا کسی نے قتل نہیں کیا۔ ارمان نے فوراً اس کی بات اچکی تو غانیہ نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں ارمان، جو جیسا دکھ رہا ہو وہ ویسا ہی ہو۔ اگر ہم وہی سب دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ جیسا ایک سمجھدار انسان نہ سمجھ سکے تو کسی اور نے کیا سمجھنا؟ غانیہ نے افسوس سے سر ہلاتے اس کی گود سے اٹھنا چاہا تو ارمان نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ سب جانتے ہیں اس دن ماموں نے ماما کو بلوایا تھا اور ان کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اسی دن ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس دن کو یاد کرتے ارمان کا دل خون کے آنسو رویا۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو زہر بابا نے دیا؟ غانیہ کی بات پر ارمان اسے یکٹک دیکھے گیا۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو ماموں کی پلیٹ میں بھی وہی کھانا تھا نا، ان کو کچھ کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا شک ان پر نہیں جائے گا؟ ارمان کو غصہ آنے لگا۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس باؤل سے پھپھو کھانا نکال کر اپنی پلیٹ میں رکھ کر کھا رہی تھی، اسی باؤل سے بابا نے بھی کھانا کھایا تھا۔ پھر بابا کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ جو سوال وہ کر رہا تھا وہی سوال غانیہ نے اس سے کیا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ اس کے لہجے میں بے چینی اور بے یقینی تھی۔ بابا نے اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وقت نے مہلت ہی نہیں دی کہ آپ کو سچائی بتا سکتی۔ پر خیر، اب کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا۔ آپ کو آپ کی منگنی مبارک ہو۔ وہ منہ بنا کر پھر سے اٹھنے لگی کہ ارمان نے اسے واپس اپنی طرف کھینچتے ہوئے بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے ٹک کر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہو تم؟ وہ خفگی سے بولا۔ اس لیے کہ آپ کو یہاں سے جانا چاہیے۔ یہاں آ کر آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے بابا کو ناراض کر کے۔ آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ غانیہ نے منہ بناتے کہا۔ پر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری منکوہا کو میری زیادہ ضرورت ہے، تو میں یہاں چلا آیا۔ وہ معنی خیز نظروں سے بولا۔ اور وہ آپ کی منگیتر آنے دیا اس نے؟ ہمیں اچکائے ہوئے پوچھا۔ کون سی منگیتر؟ میری صرف ایک منکوہا ہی ہے جسے آج بیوی بنانے جا رہا ہوں۔ ارمان کی معنی خیز بات پر غانیہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی اجازت نہیں دوں گی۔ چلیں جائیں یہاں سے۔ وہ گھبراتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی جان کو بتا کر آیا ہوں۔ ارمان ملک کو اپنی غانیہ کے پاس آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسے گود میں لیے بستر کی جانب بڑھا۔ رخصتی نہیں ہوئی ہے ارمان ملک، نہ ہی آپ نے مجھے آفیشلی اپنی بیوی بنایا ہے، تو آپ دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ تکیے پر اس کا سر رکھتے اس کی بات سنتا ارمان چونکا۔ آفیشلی رخصتی چاہیے؟ ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ کچھ سوچتے ہوئے غانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ارمان نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کا لمس غانیہ کو اپنی روح میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی شدت سے طلب تھی اسے اس لمس کی، یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ کل ہی رخصتی ہوگی ہماری، انتظار کرنا میرا۔ وہ اپنے جذبات پر بند باندھتا اسی یقین کی ڈور تھمائے پیچھے ہٹا کہ غانیہ نے اسے کالر سے پکڑتے واپس کھینچا۔ جا رہے ہو؟ غانیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ واپس آنے کے لیے؟ غانی، سب باتوں کی ایک بات، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس 1 سال میں تمہارے لیے پہلے سے بھی زیادہ جنونی ہو گیا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اور وہ جو آپ کے بابا نے کہا میں آپ کی ماما کے قاتل کی بیٹی ہوں، اس کا کیا؟ غانیہ کی بات پر ارمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی شدت سے اس کے لبوں پر جھکا کہ ایک پل کو غانیہ کی ساری سانسیں چرا گیا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں، لیکن اس دن خود پر گولی چلانے سے ماموں سچے ثابت ہو گئے تھے۔ صرف بابا کی خاطر میں یہاں سے ان کے ساتھ گیا تھا۔ پر ایک بات طے ہے مسز، میں مر سکتا ہوں، اپنی غانیہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ ایک بار پھر شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنے جذبات سے ڈر گیا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ بہک کر کوئی گستاخی کر دے۔ پہلے وہ غانیہ کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، رخصتی کی، اس کے بعد ہی اسے اپنا حق لیتا۔ گھر آیا تو فیض ملک صاحب الگ ہی انداز میں ملے۔ ان کے اندر کی اکڑ غرور آج سب ملیا میٹ ہو گیا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک ہے؟ وہ باپ کے کاندھے جھکے دیکھ اس کے قریب ہوا۔ سب کچھ ختم ہو گیا یار۔ وہ سانول آیا تھا، اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، خود اس کو بھی کوئی بیماری ہو گئی ہے۔
معافی مانگ رہا تھا۔ جو 1 سال پہلے جھوٹ بولا اس نے، عثمان اور میرے بیچ دراڑ ڈلوائی، یہ سب ہمارے بزنس رائیول نے کیا، اور ہم بنا چھان بین کیے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ان کا درد ارمان اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ سنبھالیں خود کو بابا، آپ کے بیٹے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے، ڈونٹ وری۔ انہیں تسلی دینی چاہیے۔ یار وہ چلا گیا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا۔ 6 ماہ پہلے مسٹر عثمان کی قدرتی موت واقع ہوئی تھی، اور آج وہ انہیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ ارمان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تاکہ وہ اپنا غم ہلکا کر سکیں، اور شاید معافی کا ایک ہی طریقہ تھا، غانیہ کو اس کا حق ملتا۔ کچھ دن بعد فائنلی اللہ کی طرف سے سارے راستے سیدھے ہو گئے۔ رخصتی ہوتے ہی غانیہ کو ارمان کے روم تک پہنچا دیا گیا۔ دل میں ایک سکون تھا تو گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ لب مسکرا رہے تھے تو جسم لرز بھی رہا تھا۔ ارمان نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ اس کے قریب آنے پر غانیہ کی جھکی پلکیں اٹھی تھی۔ وہ اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ان لمحوں کا بہت انتظار کیا ہے غانیہ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھا گیا، جسے غانیہ نے گھبرائے ہوئے تھام لیا۔ اس کو کھڑا کرتا وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ مجھے سکون دینے کا شکریہ میری جان۔ اس کا دیوانہ ساری دنیا سے ہی لڑ گیا، اور اللہ اسے اس کے سچے جذبے کی بدولت اس کی محبت عطا کر ہی دی۔